السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان سیریز کے اس نئے لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اب تک ہم نے اسم کے 4 اہم پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب مکمل کیے اور اس کے بعد جملہ اسمیہ بنایا اور جملہ اسمیہ کی قرآنی مثالوں کے ساتھ پریکٹس کی۔ پچھلے لیسن میں ہم نے بات شروع کی مفرد اور مرکب سے۔ مفرد صرف ایک لفظ کو کہتے ہیں جو جملے سے ہٹ کر تنہا استعمال ہو، یعنی صرف ایک لفظ مفرد ہوتا ہے اور مختلف لفظ مل کر مرکب بناتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زائد کلمات جب مل جاتے ہیں تو مرکب بن جاتا ہے۔ یہ مرکب 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو مرکب ناقص یا مرکب تام۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا وہ مرکب تام کی پہلی قسم جملہ اسمیہ پڑھی، یعنی ایسا مرکب جس میں ہماری بات پوری ہو جائے۔ لفظوں کے ملنے سے اگر ایک پورا جملہ بن جائے تو اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے، اور اگر لفظوں کے ملنے سے صرف ایک ایسا مرکب بنے جس سے بات پوری نہ ہو اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے۔ جیسے انگلش میں سمپلی گروپ آف ورڈز کو ایکسپریشن کہتے ہیں، اور ان ایکسپریشنز کو ہم ملا کے ایک جملہ بنائیں تو وہ سینٹینس بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح عربک میں بھی 2 طرح کے مرکب ہوتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ لفظ مل کر ایک مرکب بنا لیتے ہیں ایکسپریشن، یا پھر وہ سب مرکبات مل کر ایک جملہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں ہم مرکب ناقص شروع کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسا مرکب جس میں بات پوری نہ ہو، یعنی ایکسپریشن۔ یہ ایکسپریشنز بنا کے پھر ہم انہیں جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے پاس یہ مرکب ناقص 4 قسم کے ہوتے ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری۔ انشاءاللہ ہم ان کو ایک ایک کر کے باری باری تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مرکب توصیفی۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی کے لیے ہمیں کن کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا خامی بیان کرے۔ جیسے انگلش گرامر میں ایڈجیکٹو ایکسپریشن ہوتی ہے جس میں ایک ورڈ دوسرے ورڈ کو ڈیسکرائب کرتا ہے، فار ایگزامپل اے گڈ بوائے، نائس ورک۔ اس طرح کے مرکبات عربک میں مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو موصوف کہا جاتا ہے اور ایک کو صفت۔ موصوف اور صفت یہ دونوں الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ موصوف جس کی وصف بیان کی جائے، یعنی یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے، کسی ایسی چیز، جگہ یا شخص کا نام ہوتا ہے جس کو ہم ڈیسکرائب کرتے ہیں، وہ موصوف کہلاتا ہے۔ اور جن الفاظ سے ان کو ڈیسکرائب کیا جائے وہ ایڈجیکٹیوز یا صفت ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیک لڑکا یا اچھا لڑکا، تو اس میں جو نیک ہے وہ صفت ہے اور جو لڑکا ہے وہ موصوف ہے جس کے بارے میں بات بتائی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے۔ اب اردو اور انگلش میں تو پہلے ایڈجیکٹیو آتی ہے، اس کے بعد ناؤن آتا ہے، لیکن عربک گرامر میں پہلے موصوف کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی صفت لائی جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی نیک بندہ، اگر ہم عربک میں اس کو کہیں گے تو بندہ پہلے آئے گا اور نیک بعد میں آئے گا۔ اور عربک میں موصوف اور صفت دونوں ہی اسم ہوتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کلمے کی صرف 3 ہی اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو جو صفت ہوتی ہے وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں ہی آتی ہے۔ اب ان دونوں اسما کو ہم نے استعمال کرنا ہے اور مرکب توصیفی بنانا ہے، تو پھر وہی بات، اس کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جنس، عدد، وسعت اور اعراب کو ہم نے کیا رکھنا ہے۔ تو مرکب توصیفی کا یہ قاعدہ ہے کہ جو آپ صفت کو لے کے آئیں گے کسی موصوف کی، وہ موصوف سے 4 پہلوؤں میں مطابقت رکھے گی، یعنی صفت 4 پہلو میں اپنے موصوف کو ہی فالو کرے گی۔ جو موصوف کا جنس، عدد، وسعت اور اعراب ہوگا وہی بالکل صفت کا ہوگا۔ یعنی صفت کے اپنے کوئی قواعد نہیں، لیکن جو موصوف کے قواعد ہیں بالکل وہ انہی کو ہی فالو کرے گی۔ یعنی موصوف کا جو جنس، عدد، وسعت، اعراب ہوگا وہی بالکل صفت کا رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر عبد صالح، عبد بندہ اور صالح نیک، دونوں مرفوع، دونوں نکرہ، دونوں جنس اور عدد کے لحاظ سے واحد اور مذکر ہیں۔ کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ عبداً صالحاً، موصوف منصوب ہے لہٰذا صفت بھی منصوب ہے، موصوف نکرہ ہے لہٰذا صفت بھی نکرہ لائی گئی، اور جنس اور عدد کے لحاظ سے صفت موصوف کے مطابق ہی استعمال کی جائے گی۔ اردو میں بھی جنس اور عدد کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے اچھا لڑکا اور اچھی لڑکی، ہم یہ نہیں کہیں گے اچھی لڑکا یا اچھا لڑکی۔ اسی طرح اچھے لڑکے، اگر بہت سارے ہیں تو ہم اچھا لڑکے نہیں کہیں گے۔ لیکن عربک میں یہ
فرق بہت واضح ہوتا ہے کیونکہ عربک میں مذکر مؤنث واحد جمع کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، ایون مثنیٰ کے لیے بھی الگ الفاظ ہیں۔ تو انہی جنس اور عدد کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ عبدانی صالحانی، دو بندے، دو نیک بندے۔ عبدانی مثنیٰ ہے لہذا اس کی صفت بھی صالحانی لائی گئی۔ اسی طرح عباد صالحون عاقل کی جمع مکسر ہے لہذا اس کی صفت بھی صالحون جمع لائی گئی۔ اسی طرح اگر مؤنث ہو تو امرأۃ صالحۃ، کوئی نیک عورت نکرہ ہے، دونوں واحد ہیں، دونوں مرفوع ہیں اور دونوں مؤنث اور دونوں نکرہ۔ امرأتان صالحتان، دو نیک عورتیں، نکرہ ہیں اس لیے ترجمے میں ہم کوئی کا اضافہ کرتے ہیں، کوئی دو نیک عورتیں۔ اسی طرح نساء صالحات، کچھ نیک عورتیں، نکرہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ کا اضافہ کرتے ہیں۔ مرکب توصیفی کے دو ایکسیپشنل رولز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر موصوف اس میں جمع ہو تو صفت بھی جمع استعمال ہوتی ہے۔ ذہن میں رہے کہ اس میں جمع صرف مفہوم جمع کا رکھتا ہے لیکن ہوتا وہ عدد کے لحاظ سے واحد ہی ہے۔ مثال کے طور پر قوم ظالمون، قوم ایک قوم، یہ عدد کے لحاظ سے واحد ہے لیکن اس میں جمع کا مفہوم پایا جاتا ہے لہذا اس کے ساتھ صفت بھی جمع استعمال کی جاتی ہے۔ قوم ظالمون، کوئی ایک ظالم قوم۔ القوم الظالمون، کوئی خاص ظالم قوم۔ اسی طرح ایک اور ایکسیپشن اس میں یہ ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر صفت واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے۔ پیچھے مثال میں ہم نے پڑھا تھا عباد صالحون، عباد جمع مکسر ہے عاقل کی، اسی لیے اس کے لیے صفت بھی جمع سالم لائی گئی، لیکن اگر ہمارا موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو پھر ہم اس کی صفت واحد مؤنث لے کے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتب جدیدہ، کتب غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، کتاب کی جمع مکسر کتب۔ اعراب اور وسعت کے لحاظ سے تو صفت یہاں پر فالو کرے گی لیکن جنس اور عدد کے لحاظ سے واحد مؤنث لائی جائے گی۔ اسی طرح اس کی قرآن پاک میں بہت سی مثالیں ہیں جہاں پر صفت واحد مؤنث لائی گئی اور اس کا ریزن یہی ہے کہ اس کا جو موصوف ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے۔ آئیے اب ہم مرکب توصیفی کی ایک پریکٹس ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کی نشاندہی کیجیے اور ان کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب کی پہچان کیجیے۔ حیات طیبہ، ایک پاکیزہ زندگی، جنس کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے، گولتا نظر آ رہی ہے، عدد کے لحاظ سے واحد اور وسعت اس کی نکرہ ہے اور اعراب کے لحاظ سے یہ مرفوع ہے۔ نار حامیہ، جنس کے لحاظ سے مؤنث ہے، آگ کے نام مؤنث ہوتے ہیں، عدد کے لحاظ سے یہ واحد، نکرہ اور اعراب ان کا مرفوع نظر آ رہا ہے دو پیش کے ساتھ۔ الصراط المستقیم، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے یہ واحد، وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے اور اعراب اس کا منصوب ہے زبر کے ساتھ۔ عین جاریہ، جنس کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے، عدد کے لحاظ سے واحد، وسعت اس کی نکرہ ہے، ہمیں الف لام نظر نہیں آ رہا اور اعراب ان کا دو پیش کے ساتھ مرفوع ہے۔ قولا سدیدا، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، مؤنث کی کسی قسم میں نہیں آ رہا اور عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ واحد کا اعراب شو کیا جاتا ہے اور وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے، معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آ رہا اور اعراب اس کا منصوب ہے۔ الدین الخالص، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، مؤنث کی کسی قسم میں یہ نہیں آ رہا، عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، وسعت اس کی معرفہ ہے، الف لام داخل ہے اور اعراب ان کا پیش کے ساتھ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ غلامین یتیمین، کوئی دو یتیم لڑکے، یہ جنس کے لحاظ سے مذکر ہے اور عدد اس کا مثنیٰ ہے، دو غلام اور وسعت اس کی نکرہ ہے، معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آ رہا، نہ الف لام داخل ہے اور ان کا اعراب منصوب یا مجرور ہو سکتا ہے کیونکہ مثنیٰ کا اعراب آنی اور عینی کے ساتھ شو کیا جاتا ہے۔ الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، آخری ٹھکانہ، جنس کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے، آخرہ میں آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے اور دار بھی کچھ متفرق اسماء کی قسم میں آتا ہے جو مؤنث ہوتے ہیں، عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے اور
وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے، الف لام داخل ہے، اور اعراب ہمیں ان کا منصوب نظر آ رہا ہے زبر کے ساتھ۔ آیاتم بینات، کچھ روشن نشانیاں، جنس کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے، جمع سالم مؤنث، آتن آتن کے ساتھ، اور عدد اس کا جمع ہے۔ وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے، معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آ رہا، اور الف لام بھی داخل نہیں، اور اعراب ہمیں اس کا مرفوع نظر آ رہا ہے۔ القوم الفاسقین، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے لیکن اس کی صفت جمع لائی جاتی ہے، اور وسعت اس کی معرفہ ہے، الف لام داخل ہے، اور اس کا اعراب ہمیں منصوب نظر آ رہا ہے، القوم الفاسقین، نافرمان قوم۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ذریۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ اولاد، جنس کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے اور یہ واحد ہے، ذریہ کی جمع ذریات ہوتی ہے، اور وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے، معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آ رہا، اور اعراب اس کا منصوب نظر آ رہا ہے دو زبر کے ساتھ۔ القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے اور واحد ہے، اور معرفہ کیونکہ الف لام داخل ہے، اور اس کا اعراب ہمیں پیش کے ساتھ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ فوز عظیم، عظیم کامیابی، جنس کے لحاظ سے مذکر اور یہ واحد ہے، دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ اعراب واحد کا ہوتا ہے، اور وسعت اس کی نکرہ ہے، معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آ رہا، نہ علم ضمیر اشارہ، یہ نکرہ ہے، اور اس کا اعراب ہمیں دو پیش کے ساتھ مرفوع نظر آ رہا ہے۔ اسوۃ حسنہ، ایک اچھا نمونہ، گولتا نظر آ رہی ہے، مؤنث کی علامت ہے، اور عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، اور وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے، اور اعراب اس کا مرفوع ہے۔ النجم الثاقب، چمکدار ستارہ، جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے واحد ہے، وسعت اس کی معرفہ ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، اور پیش کے ساتھ اس کا اعراب مرفوع ہے۔ عینان نضاختان، دو پھوٹتے ہوئے چشمے، جنس کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے، دیکھیں تانی اینڈ میں، صفت کے آخر میں تانی بھی آپ اس سے پہچان سکتے ہیں، اور عین کا ورڈ مؤنث ہوتا ہے، اور یہ مثنیٰ ہے، اور اس کی وسعت نکرہ ہے کیونکہ الف لام داخل نہیں ہے، اور اعراب اس کا ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے۔ اجراً عظیماً، ایک عظیم بدلہ، اجر عظیم، جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے واحد، اور وسعت اس کی نکرہ ہے، اور اس کا اعراب ہمیں دو زبر کے ساتھ منصوب نظر آ رہا ہے۔ النفس المطمئنہ، سکون پانے والی جان، مطمئن نفس، جنس کے لحاظ سے مؤنث ہے، نفس کا لفظ مؤنث ہوتا ہے، اور اس کی صفت بھی دیکھیں گولتا کے ساتھ مؤنث ہے، عدد اس کا واحد ہے، نفس اس کی جمع انفس ہوتی ہے، اور اس کی وسعت معرفہ ہے، الف لام داخل ہے، اور اس کا اعراب مرفوع ہے۔ فتح قریب، ایک قریبی فتح، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، اس کا جو عدد ہے وہ واحد ہے، اور اس کی وسعت نکرہ ہے، الف لام داخل نہیں ہے، اور اعراب اس کا مرفوع ہے۔ الشیطان الرجیم، رد کیا ہوا شیطان، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، اور عدد اس کا واحد ہے، وسعت معرفہ الف لام داخل ہے، اور اعراب ایک پیش کے ساتھ مرفوع ہے۔ مرکب توصیفی ہمارے پاس موصوف اور صفت سے مل کر بنتا ہے، لہٰذا جو مرکب توصیفی کا پہلا لفظ ہے وہ موصوف ہوگا، اور دوسرا لفظ ہمیشہ صفت ہوگا۔ تو ان تمام مثالوں میں جو بھی مرکب توصیفی ہمیں دیے گئے ہیں، ان میں جو پہلا لفظ ہے وہ موصوف ہے، اور جو دوسرا ہے وہ صفت ہے۔ آج کا لیسن یہاں مکمل ہوا، اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ مرکب اشاری پڑھیں گے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔